بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت ہے جو صاحب نصاب مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ طے شدہ مقدار کے مطابق اللہ کی راہ میں ادا کرنا فرض کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ سابقہ امتوں اور شریعتوں پر بھی فرض رہی ہے، البتہ اس کا طریقہ کار، اس کے احکامات مختلف تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت میں مکی دور میں زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، تاہم اس کے تفصیلی احکامات مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ آج کے اس حصے میں ہم زکوٰۃ کی کچھ جو تفصیلات ہیں اس پہ بات کریں گے۔ زکوٰۃ کے آداب کیا ہیں، زکوٰۃ کون کون سے مال پہ ہے، اور زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے، زکوٰۃ کن کو نہیں دینی چاہیے، یہ ساری باتیں بالاختصار آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اسے لگائیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابھی ابتدائی ایام تھے کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا عزم کیا اور فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول کے دور میں یہ جانور کو باندھنے والی ایک رسی بھی اگر دیا کرتے تھے، آج اگر وہ زکوٰۃ میں نہیں دیں گے، میں ان کے خلاف اسی طرح جہاد کروں گا جس طرح غیر مسلموں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول بڑا تاریخی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے خلاف ضرور قتال اور لڑائی کروں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ ذرا تصور میں جائیے کہ زکوٰۃ کس قدر اس کی فرضیت اور اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان زکوٰۃ کا منکر ہو جائے، زکوٰۃ کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ میں اس کے خلاف ضرور لڑائی کروں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ اب زکوٰۃ کس آدمی پہ فرض ہے اور کتنی فرض ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب نصاب سے مراد زکوٰۃ اس آدمی پہ فرض ہے جس کے پاس ایک مخصوص مقدار میں سامان ہو جائے، اس کے پاس پورا 1 سال جمع رہے۔ اور یہ بھی ابتداً بات ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف بچت کے مال پہ فرض ہے، یعنی جو آدمی تنخواہ لیتا ہے یا کسی آدمی کی کوئی بھی کمائی ہے، اس کا کاروبار ہے، جو کچھ وہ کماتا ہے وہ بچوں میں، گھر بار میں، وہ فیسوں میں خرچ کر دیتا ہے، اس پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ بنیادی طور پہ بچت کے پیسے میں ہے، سیونگ پہ ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس سارے اخراجات کر کے بھی اور کچھ بچت اس کے پاس جمع رہتی ہے تو وہ بچت جمع ہوتے ہوتے اگر اتنی مقدار کو پہنچ جائے جس مقدار پہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تو ایسا مسلمان اس کو اللہ کی راہ میں کچھ حصہ ادا کرنا چاہیے۔ اب جب ہم نے یہ بات کی کہ زکوٰۃ بچت پہ فرض ہے، اسی کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہونے کی جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال انسان کے پاس، مسلمان کے پاس پورا 1 سال پڑا رہے، یعنی 1 سال سے کم مدت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے پڑا ہے اور اس پر 1 مہینہ ہوا ہے یا 2 مہینے ہوئے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض تب ہوگی کہ اس مال کو، اس اماؤنٹ کو، اس سونے یا چاندی کو اس آدمی کے پاس پڑے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس کوئی سامان پڑا ہے اور 11 مہینوں کے بعد اس نے وہ چیز بیچ دی ہے، کوئی ضرورت اس کو پیش آئی، اس کے پاس پیسے پڑے ہیں، اس نے وہ کسی کو قرض پہ دے دیے، تو اب سال تو اس پہ پورا نہیں ہوا، سو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ اب زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں، تابعین میں، یعنی جن کو آپ پہلی ہماری صدیوں کی اگر بات کر لی جائے تو اس وقت جو ہماری کرنسی تھی وہ سونا اور چاندی تھی۔ سونے کے سکوں کو دینار اور چاندی کے سکوں کو درم کہا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں دینار اگر 20 ہوتے تھے اور درم یعنی چاندی کے سکے اگر 200 ہوتے تھے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی۔ یعنی آپ نے جو کرائیٹیریا مقرر کیا وہ کیا تھا؟ 20 دینار اور 200 درم، یعنی جس کے پاس 20 دینار ہوں یا جس کے پاس 200 درم ہوں۔
آج کے دور میں جب ہمارا گولڈ اور ہمارا جو سلور ہے وہ اس کو جب کنورٹ کیا گیا گرامز میں یا تولے میں، تو پھر یہ طے ہوا کہ جو 200 درہم ہے وہ 52.5 تولے چاندی بنتا ہے، اور اسی طرح جو 20 دینار ہیں وہ 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ تو گویا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب مرور ایام کے ساتھ وقت اور تاریخ بدلتی چلی گئی اور جدتیں اور بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی چلی گئیں، تو سونے چاندی کی جگہ پہ جو جگہ تھی وہ ہماری کرنسیوں نے لے لی، وہ چاہے ریال کی بات ہو، ڈالر کی بات ہو، وہ یورو کی بات ہو، وہ پاکستانی کرنسی یا ہر ملک کی جو بھی کرنسی ہے، تو دراصل یہ سونے چاندی کا قائم مقام ہے، آلٹرنیٹ ہے، وگرنہ تو اس کے اندر کوئی وہ حیثیت وہ اہمیت ہے نہیں ہمارے روپے کے اندر۔ اور اس کے اوپر وہ لکھا بھی یہی ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، جو نوٹ کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوتی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ اتنا سونا چاندی آپ کا ریاست کے پاس پڑا ہوا ہے اور یہ آپ کو اس کی رسید دی جا رہی ہے۔ جب آپ اپنے حصے کا سونا چاندی طلب کریں گے تو ریاست یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کو وہ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، اب سونا چاندی کسی کے پاس اتنا ہو، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا ان میں سے جو کم قیمت کی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عہد نبوی میں سونے چاندی میں 1:10 کی ریشو سے ڈیفرنس تھا۔ کیا مطلب ہے کہ 1 تولہ جو سونا ہے اس میں 10 تولے چاندی آ جاتی تھی۔ اب ایک تو ہمارے ہاں جو معاشی عدم استحکام آیا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سونے چاندی میں ہم نے بڑا ڈیفرنس اس میں آ گیا، تو اس دور میں 1:10 ریشو سے فرق تھا۔ اب جو چاندی ہے اس کی قیمت ظاہری بات ہے کم بنتی ہے 52.5 تولے چاندی کی۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو کرنسی کی شکل میں اور وہ پورا 1 سال پڑی رہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب 2200-2300 روپے شاید آج کل چاندی کی قیمت چل رہی ہے، تو اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ایک اندازے کے مطابق وہ کوئی 1.25 لاکھ 1,10,15 ہزار روپے ایک اگر رف سا ایک آئیڈیا لگائیں تو وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج کا ریٹ کیا چل رہا ہے، اسی مطابق آپ اگر کیلکولیشن کریں گے تو پتہ چل جاتا ہے۔ اب سال پورا اگر کسی کے پاس کوئی مال پڑا رہا ہے، اس کے پیسے بینک میں پڑے رہے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے، اب پہلے تو یہ بات کر لیں کہ یہ جو 3 چیزیں بیان کی ہیں، یعنی سونا ہو، چاندی ہو یا کرنسی ہو، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اس میں سے زکوٰۃ ہم نے کتنی دینی ہے؟ 2.5%، یعنی 40واں حصہ، 40 کے پیچھے 1 حصہ، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 2.5%، 2.5% جو ہیں وہ ہم نے اللہ کی راہ میں ادا کرنا ہے۔ 1 لاکھ ہے تو کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ 2500 روپیہ۔ تو اگر کسی کے پاس وہ چاندی کی مقدار جتنے پیسے پڑے ہیں تو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا خواتین جو زیور پہنتی ہیں کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو حدیث مبارکہ بڑی واضح ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان کنگنوں کے بارے میں جو انہوں نے پہن رکھے تھے سونے کے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں دی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس مال کو جس میں سے نہ زکوٰۃ دی جائے کنز قرار دیا ہے، اور کنز قرآن کریم میں اس کی بڑی مذمت بیان ہوئی ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ کنز خزانہ رکھنے والے جو لوگ ہیں جس کو کنز تم کہا گیا کہ تم اس کو یہ کنز تھا، اور وہ قیامت کے دن ان کے جسموں کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، گرم کر کے اس سونے کو ان کو تپا کے ان کو داغا جائے گا، جسم کے اوپر سزا دی جائے گی اور کہا جائے گا یہ وہی تمہارا خزانہ ہے جو تم دنیا میں بچا بچا کے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کنز، آپ نے فرمایا کہ یہ تو کنز ہے، یعنی اس کے بارے میں تمہیں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا، تو انہوں نے اس میں سے زکوٰۃ ادا کی۔ یہ کہنا کہ خواتین جو اپنا زیور استعمال کرتی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو احادیث اس بارے میں بڑی واضح ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض قرار دی گئی ہے، اور 2.5% کے مطابق وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔